لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند الصلاة. الحمد لله الذي تجلى لذاته بذاته، والصلاة على شواهد صفاته ومظاهر تجلياته، ثم الصلاة والسلام على سيد الكونين وجامع المرتبتين وقائد النشاتين وخلاصة العالمين جد الحسن والحسين صلوات. وبالقاسم المصطفى محمد ذات بلند صلوات. ثم صلاة والسلام على أخيه ووزيره وخليفته وابن عمه، وهو قاتل المشركين والكافرين والمنافقين، أمير المؤمنين علي ذات بلند الصلاة. أسد الله الغالب الغالب على كل غالب، علي بن أبي طالب بلند الصلوات. ثم صلاة وسلام على أئمتنا المظلومين المعصومين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحسين عليه السلام: أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. برادران، شیعان حیدر کرام، صاحبان عظیم مقام، سادات و مومنین، سلسلے گفتگو امام جدوں مدینے تو نکل رہی ہے، اپنے قیام کی وجہ بھی بیان کر رہی ہے. میں قیام کیوں کر رہی ہوں، مدینہ کیوں چھوڑ رہی ہوں؟ اس واسطے میں اپنے جد اور اپنے دادا کی سیرت کو زندہ رکھنے واسطے قیام کر رہا ہوں. مسلسل
آیات روایات بیان کی دیا، امام نے یہ محسوس کیا جیڑی سنت اور سیرت میرے جد و امجد رسول اکرم کے مقصد ہے، بنی امیہ نے اس سیرت اور سنت کو مٹا دیتے، میں ہادی دے واجب ہیں اپنے جد دے مقصد کو زندہ رکھنا، میں زندہ رکھنا ہے، امام کی رشتے دی بنا تے نہیں۔ گزارش کر چکا امام اس واسطے قیام کر رہی ہے جو رسول دا جانشین، رسول دا وسیع خلیفہ محسوس کیتا ہے میرے جد دی امجد دی جڑا مقصد ہے، اس مقصد نو بنی امیہ مٹاون دے چکر چن میں وسیع ہو کے اپنے جد دے دین نو زندہ رکھنے واسطے قیام کر رہی ہوں، کیونکہ ہادی رہبر بشریت نو ہدایت کرنی ہے، منحرف علاقہ منحرف ماحول معاشرے دی ہدایت کرنی ہے۔ صحابی نے بڑے لوگ کا اعتراض کیتا، آقا اس مدینے دے اندر بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، عبداللہ ابن ابی بکر جیسا، محمد ابن ابی عمر جیسا، زبیر جیسا، جیسا سیف الاسلام کا لقب ہے، وہ لوگ خاموش ہیں، وہ نہیں اٹھ رہی ہے، تسی آرام کر جاؤ، انہوں نے تو کوئی تعلق نہیں، وہ آرام ہے، سکون ہے، تسی کیوں قیام کر رہی ہو، کیوں مخالفت کر رہی ہو، کیوں اپنی جان خطرے ڈال رہی ہو؟ فرمایا میں اس واسطے نہیں جو میں صحابی ہاں، اس واسطے نہیں جو میں رشتہ دار ہاں، بلکہ میرے اوتے واجب ہے منحرف معاشرے کو زندہ کرنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا توجہ ہے برادر، اتنی مہم سنت رسول جس نو امام زندہ کرنا چاہو، سنت رسول کیا ہے جس نو امام زندہ کرنا چاہنا؟ ہر امام حسین تو بعد ہر امام دے زبانوں ایک لفظ نکلا ہے، اوہ یہ سنت اسی سنت رسول نو زندہ کرنا ہے۔ ہر معصوم اگر کوئی آیا کسی معصوم کو آگا سانو وصیت کرو، سانو نصیحت کرو، پتہ کہ جواب دینا؟ فرمائے اگر چاہنے تیرو سعادت حاصل ہو، چاہنے تیری زندگی خوشگوار ہو، تینو چاہیدہ ساڑھے جد امجد سنت پیروکار ہو، تیری زندگی بڑھ جا سی۔ بس اتنا مہم ہے سنت رسول جو ہر امام اپنے محب نو اپنے پیروکار نو سنت متعلق کر رہی ہے، حتیٰ کہ امام زمان کا جڑا ظہور ہونے نمونہ پیش کر چکا، کسی آقا توڑی جد جڑا آمنے توڑے فرزان جڑا آمنے اس نے کیڑا ماحول بڑا آمنے کیڑے دین نو چلا آمنے، فرمایا اس نے وہی کام کرنے بے سیرت ما سارا رسول اللہ، جو پیغمبر نے کیا ہے یہ وہی ہی کرے گا۔ سیرت الرسول، امام کو نیا دین نہیں بڑھاونا نا، امام نے کوئی نیا دین آگے نہیں پھیلاونا، بلکہ اس سے دین نو تکمیل تے پہنچانا ہے جس دین دی خاطر رسول نو بھیجا گیا۔ بس اتنا مہم ہے سنت رسول کہ امام متوجہ ہو رہے کہ میرے جد جڑی سنت ہے اس نو میں نے زندہ کرنے، حتیٰ کہ اہل کوفہ نو جڑا جواب دیتا وہ یہ آکھا میں اس واسطے قیام کر رہی ہوں، ان سنت قد احییت، ان سنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت، اس لیے حسین آ رہا ہے کہ نانے کی سنت تباہ ہو رہی ہے، بدعت اٹھ رہی ہے، میں نانے کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ لیکن گل ہے اس سارا کچھ ماحول بنا رہی ہے سنت رسول نو زندہ کرنا۔ برادر سنت رسول کیا ہے جس نو امام حسین زندہ کرنا چاہتے ہیں؟
کل نمونے میں پیش کیتے وہ سنت رسول کیا ہے کہ رسول تے فرض ہے جنا رسول آئے لوگوں پہلی یہ گل کی تھی لوگوں میں رسول تواڈے کو اس واسطے آیا جڑا تواڈا منحرف معاشرہ ہے جڑے تواڈی تاریکی اور جاہلیت میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے اس معاشرے نو میں نور وچ بدل دیا یعنی تواڈے معاشرے میں نورانی کرنا آیا بس رسول دی سنت پہلی کیا چیز ہے کہ معاشرہ جڑا گمراہ ہو چکا ہے جڑا منحرف ہو چکا ہے اس معاشرے نو زندہ کرنا اب امام حسین مقصد بیان کر رہی ہیں جڑا مقصد میرے نانے دا ہے کہ معاشرے نو زندہ کرنا میرے نانے تو بعد بنی امیہ نے اس معاشرے نو مردہ قرار دیتے میں حسین تے واجب ہے اسی مردہ معاشرے نو پھر زندہ کر دے میں اس واسطے قیام کر رہی ہوں کیوں معاشرہ نو نورانی کرنے اب نمونے مختلف ہے آج تو جڑا نمونے عجیب ہے کیونکہ معاشرہ تو زندہ کر رہے ہیں نا حسین نے اب کس طرح حسین زندہ کر رہی ہے معاشرہ نو ایک صحابی جن کا نام ہے کارزہ بڑا عظیم صحابی ہے توجہ ہے بڑا عظیم صحابی ہے رسول اللہ بہت معزز صحابی ہے جنگ احد وچ رسول نال شان بشان دشمن نال لڑدا رہیا جنگ احد وچ بھی شریک ہویا جنگ احد بعد نبی دی رحلت بعد پھر جنگ صفین شروع ہوئی اے او صحابی ہے جڑا رسول دے زمانے وچ بھی ہے اور امیر المومنین دے زمانے وچ بھی زندگی کی تھی جنا رسول دے رحلت بعد پھر امیر المومنین دا زمانہ آیا ہے لوگاں نے علی نو صحیح خلافت نہیں کرا دیتی اگر علی اپنے 4 سالہ دور حکومت دے اندر اگر لوگ صحیح حکومت کرا دینا اللہ دا ولی معاشرے نو جنتی بنا چھوڑے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا لیکن لوگا کیا کہتے ہیں اس سے 4 سال دی لیمیٹج ترائے مہم جنگا علی نال شروع کر دیتے علی نو فرصتی نہیں ملی کہ معاشرے کو تبدیل کرے ترائے مہم جنگا امیر المومنین دے دور ہوئی ہیں پہلی جنگ صفین ہر ایک نے نام سنا ہے نا ایک ایسی جنگ ہے جڑی صبح شروع ہوئی رات دی تاریخ نو ختم ہوئی اس جنگ دا جڑا سالار ہے جن دا نام ہے عمار یاسر بہت عظیم لیڈر ہے پتہ کیسا لیڈر ہے جناب عمار یاسر ایسے جڑا مشرکین نے اس دے ماں اور باپ نو گرفتار کیتا اور اے بھی ساتھ ہے جدا انہوں نے گرفتار کر مشرکین مکہ لے گئے مشرکین فیصلہ کیتا ساڑا دشمن ہے نا ساڑے ہتھیں چڑھ گئی ہے اور اس نال ایسا کام کرو کہ باقی وہاں سے عبرت بڑھ جاؤ کہ کیتا جناب عمار یاسر دے سامنے اس دے باپ دے ہاتھ اور پائے کاٹ دیتے بیٹا دیکھ رہی ہے باپ دے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیتے مشرکین نے بڑی بے دردی نال باپ نو شہید کیتا پھر باری ای ماں دی کہ اسے بیٹے دے سامنے ماں نو بے دردی نال شہید کر دیتا انہاں کہ ایک گل تو بچ سکتا ہے تیرے ماں باپ بھی تیرے سامنے اسی قتل کر دیتے اگر تو جان اپنی بچاون چاہے اس محمد دا انکار کر اس دا کیا کر انکار کر اب سننا کیونکہ غیرت مند صحابی ہے نا تو ایک جملہ کھا فرمائیے تو میرے ماں باپ شہید ہو گئے میں نے ڈرا رہی ہو اگر میرے بدن دے اعضاء دے ٹکڑے ٹکڑے کر دو 70 مرتان 70 بار میں نے قتل کر دو پھر میں نے زندگی عطا ہوئے میں نے قتل کر دو پھر میں نے زندگی عطا ہوئے تسی قتل کر دے رہو لیکن اس زبان تو محمد کا انکار نہیں ہو سکتا کیسا جرنیل کیونکہ معاشرہ نبی نے اس طرح زندہ کر چھوڑا ہے نا رسول نے معاشرہ نورانی بنا چھوڑا ہے
خاندان خرچ ہو گیا دین تھے، ماں باپ خرچ ہو گئے، لیکن ڈر اور خوف نہیں. اس طرح معاشرہ زندہ کیتا رسول نے. اس سے معاشرے دا ایک اور فرد ہے جن نام حبیب ابن مظاہر. اسے معاشرے دا فرد ہے جس معاشرے عمار یاسر زندگی کی تھی. حبیب ابن مظاہر کیسا صحابی ہے؟ کیونکہ اس کی تربیت ایسے معاشرے ہوئی ہے جس معاشرہ دا ہادی رسول اکرم ہے. اب اس کے دوران اس نے زندگی کی، لیکن تربیت اتنا ہوئی اس شخص دی، رسول دا اثر نور دا اتنا ہویا. شب عاشور امام ہر ایک آخری میں تو ارد راضیاں چلے جاؤ، میں راضیاں چلے جاؤ، میں راضیاں چلے جاؤ، میں راضیاں چلے جاؤ. اسی اسنائج 80-90 سال دا اے سن جناب حبیب دا، اور ضعیف اپنی کمر نو کھچ کے امام دے سامنے کھلو کے آدھے یا ابن رسول اللہ میں نو ایک بار نہیں کئی بار قتل کر چھوڑن تے حسین تو جدا نہیں ہو سکتا. کیوں ایسا اثر ہویا ہے؟ کیوں ایسے فرد موجود ہیں؟ اس واسطے رسول مکرم نے جڑا معاشرہ نورانی بنایا ہے اس معاشرے دا یہ لوگ حصہ ہیں. اس نورانی معاشرے کی نانی تربیت ہوئی ہے. اب جو کچھ ہو رہی ہے لیکن کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اسے حبیب دے متعلق گل سننا. ایک مرتبہ بازار کوفہ تو گزری حبیب تو سامنے جناب عمار یاسر بھی آ گئے. جیسے دو بزرگوار ہیں تو ایک میں نے سلام کیتا. اس سے سلام دے دوران جناب حبیب آدم میرا سلام ہو ایسے شخص نے جڑا محبت علیت بے دردی نال قتل ہو جاسی. برادران ارجمند اجی زندن خود موجود ہیں خود، لیکن اپنی حالت ایک میں نے بتا رہی ہے کہ کل توڑے ساڑھے نال کے ہونے. بتا رہی ہے جو میرا سلام ہو ایسے شخص دے جڑا محبت علیت مارا وانے. اب جناب نے سلام دا جواب تو بعد فرمایا حبیب المزار نو میرا سلام ہو ایسے مرد مجاہد دے جڑا حسین دی محبت ہے قربان ہو کے اپنی جان فدا کر دے ونی ہے. اب دونوں بزرگوار جڑے گلہ کی تھے نا تو اس سے پوچھے گلی دے اندر کچھ لوگ عرب بیٹھے ہیں انہیں دو دیا گلہ سنیا اور ایک میں نے آخری نے کتنی یہ پاگل ہیں اجن زندہ ہیں تو اپنی حالات پہلے دسا رہی ہیں. عجیب پاگل ہے بھئی تُسی اے بھی دس رہی ہوتا ہے اتنے مارا ہونے ہوتا ہے اے بھی دس رہی ہوتا ہے فدا ہو ہونے پتہ نہیں کیا ہونے یار کتنی پاگل ہیں. اسی اسنا جڑے دو بزرگوار گزرن سلام کر کے ایک اور صحابی ہے جنہ نام ہے رشید حجری نمونے اس واسطے پیش کر رہی ہیں. یہ بھی بشران انسان ہیں تیری اور میری طرح. انہیں کوئی آسمان چوترے ہوئے مخلوق ہے جڑا تو کھانا کھانا ہے یہ بھی یہ کھانا کھانا ہے، جڑی تو گندم کھانا ہے یہ بھی یہ گندم کھانا ہے. انہاں دی زندگی جے تیری زندگی اس طرح دی زندگی. پھر وجہ کیا ہے کہ اے اپنی جانا حسین تو قربان کر دیتیاں دنیا دی لالچ مبتلا نہیں ہوئے. ساڑھے واسطے اردو ہے نا آئیڈیا نا پھر سانو چاہیے اپنی زندگی بھی اسی طرح کریے. تیسرا شخص پہنچے جناب رشید حجری. لوگاں اٹھ کے سلام کی تھا بھی صحابی رسول ہے ذرا اس کو پوچھو یہ دو پاگل اتنے ملین گلہ کر رہی ہیں کہ انہیں سلام کی تھا رشید حجری کیا آج تو بڑی عبرت ناک گل سے سنیے. کہا کہ سنے کہاں سے سنی تھے دو آدمی کھڑے ہوتے ایک میں تو سلام عجیب کر رہی ہیں. ایک آخری علی دی محبت مارا مننے ایک آگے حسین دی محبت شہید ہو مننے. اجن خود زندہ حالات بھی کوئی نہیں ہوئے اپنے خبریں خود دے رہی ہیں کتنی پاگل ہیں. اس سے اسناد جناب رشید حجری فرمیدن اللہ رحمت کرے حبیب ابن مظاہر دے او ہور ایک گل بھی بھلا کے جڑی میں دستا بن چاہتا انہاں کیا ہو جی اصل پہلے انہاں دو پریشان ہے سے اس تیسرے نے بھی سالو پریشان کر چھوڑے. ہاں بھی کیا بھلا گئے فرمایا ایک اور چیز جناب حبیب نے دسامنی چاہیے دی. حبیب ایک ایسی شخصیت ہے حبیب ایسا ایک انسان ہے کہ اس نے متعلق فقط اس نے اپنی جان قربان حسین سے نہیں کرنی بلکہ حبیب دے سر نو اٹھا کے بازار کوفے لوگ لیا سن اور اس سر دی قیمت کرنی ہے جو ایسی مقام منزل عطا ہوئی. اللہ اکبر. نعرہ رسالت.
برادران ارجمند یہ بھی انسان ہیں. کیوں اس طرح انہوں کی تربیت ہوئی؟ کیونکہ ایسے معاشرے دے اندر انہوں نے زندگی کی تھی جس معاشرے دا ہادی رسول اکرم ہے. اس نبی دے نور تو اتنا جذب ہوئے کہ دنیا دے دکھ پریشانیاں انہوں نے پریشان نہیں کر سکیا. اب سننا حسین کیا کر رہی ہے؟ اسی ماحول کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے، اسے نورانی معاشرے کو واپس لوٹاون چاہتا ہے. فرمایا قیام اس واسطے کر رہی ہے اسے معاشرے کو دوبارہ میں نورانی کرنا چاہتا. اس سے امام حسین دا اثر یہ ہے جناب کہ اسے مولا دا صحابی ہے، بلکہ 3 شخصیت دا صحابی ہے. رسول اکرم دا بھی صحابی، علی دا بھی صحابی اور امام حسین دا بھی صحابی. 3 معصومہ دے دوران اس بندے نے زندگی کی تھی. اس دا نام ہے قرضہ، بصرے دا رہنا لے. جڑا اس کو خط پہنچا جو میرا آقا آ رہی ہے، خوشی دے عالم وچ اولاد نو بلایا، بیوی نو بلایا، رشتہ داراں نو بلایا، اپنے کمرے چ دعوت کی، سب نو بلا کے مولا دے خط بھی سنایا، اس دا مقصد بھی سنایا. اس دے 2 بیٹے، ایک بیٹے دا نام ہے عمر ابن قرضہ، دوسرے دا نام ہے علی ابن قرضہ. 2 بیٹے، دونوں بیٹوں نے بلا کے فرماندے میرے بیٹے یاد رکھنا میرا آقا آ رہی ہے، لہذا میں چاہتا میری موجودگی تسا حسین و لبیک آکھو. اب ایسا عظیم صحابی، لیکن اس صحابی کربلا نہیں آ سکیا. بڑی توجہ کرنی ہے، یہ صحابی کربلا نہیں آ سکیا. کربلا دے واقع ہونے تو کچھ عرصہ، کچھ دن پہلے یہ فوت ہو گیا. اب اس کی وصیت ہے نا اپنے 2 بیٹا نو توجہ، کیونکہ حسین بتا رہی ہے نا میں مردے معاشرے نو زندہ کرن جا رہی ہوں. اب اس مردے معاشرے جو کیسے افراد زندہ ہو رہی ہیں. 2 بھائی آپس بیٹھ کے صلاح کی تھی. ایک دا نام ہے عمر ابن قرضہ، اسے قرضہ دے بیٹے. ایک دا نام ہے علی ابن قرضہ. عمر ابن قرضہ تیاری کر کے بھائی نو آخر میں جا رہی ہوں اپنے مولا دی خدمت، میں اپنے وصیت مطابق میں اپنی جان اپنے آقا کو فدا کرنی ہے، قربان کرنا ہے. او بھائی ساتھ توجہ، دونوں بھائی ساتھ چلے. 6 محرم نو دونوں کربلا پہنچے، لیکن جب دونوں پہنچے ایک اپنا رخ کیتا عمر صاحب دی طرف، دوسرے اپنا گھوڑے دا رخ موڑے امام حسین دی طرف. دونوں بھائی، دونوں صحابی دے بیٹے اور دونوں برجستہ شخصیت دے بیٹے. 6 محرم نو دونوں اکٹھا، ارادہ دونوں دا اکٹھا. لیکن جڑے کربلا 6 نو پہنچے ایک دے گھوڑے رخ کیتے عمر صاحب دی فوج دی طرف، دوسرے دے گھوڑے رخ کیتے حسین دی طرف. جڑا عمر صاحب دی طرف گیا اس کا نام ہے علی ابن قرضہ، جڑا حسین دی طرف آئے اس کا نام ہے عمر ابن قرضہ. جڑا عمر ابن قرضہ امام حسین دے خیمے دے نزدیک پہنچے، میرا آقا اپنے فرزند علی اکبر جناب عباس نے فرمائن جاؤ میرا شیر آ رہی ہے اس کا استقبال کرو. کیوں ایسا معاشرہ جس معاشرے ایسے لوگ پروان ہو رہی ہیں کیونکہ زندہ کر رہی ہے نا معاشرے نو. اے جناب علی ابن قرضہ آیا کتھے؟ امام حسین کو. امام گلے لایا استقبال کی تھا، احوال پرسی کی تھی. تے جنا 10 دا دن شروع ہوئے جنگ دا، پہلا شخص ہے جیڑا جناب عمر ابن قرضہ امام دے قریب ہے آقا میں نو اجازت دیں دیو میں اپنے بابا نال وعدہ کیتا ہاں اپنا وعدہ نبھاواں، اپنی جان تسی تو قربان کر لے.
اگر تہانوں سانوں پتہ چل جاوے کہ دروازے تے باہروں ایک بندہ کھلوتا ہے اسلحہ چاہی کھلوتا ہے سانوں اس نے مارنے کوشش کرنی ہے ایسے یار کوئی راہ فرار اختیار کریے کوئی رستہ ایسا ڈھونڈیے جو نکلیے بندہ ظالم درندہ ہے انہاں نو رات دے دن حسین دسا دیتے جیڑا بھی میرے نال راونے کل موت دا بازار گرام ہونے کوئی زندہ باقی نہیں رہا یعنی انہاں دے سامنے رستہ واضح ہو گیا اب جنہاں نے دنیا پراستان بھاج کے نکل گئے لیکن جنہاں تے اثر حسین دا پڑا ہے انہیں خوشی دے عالم چھک میں مبارک پیش کر دیں تے اے لفظ آ دیں کہ محلہ تو انہوں مبارک ہو جیڑا سب تو پہلے حسین تو قربان ہوئے اس نو چاہیے رسول نو سلام بھی کرنا اور علی نو سلام بھی کرنا انہاں دو ہستیاں نو آکھنا کہ اسی حسین نال وعدہ کیتا اسا اپنے وعدے تے پابند ہو کے اپنی جان قربان کر چھوڑی اسی اپنے وعدے تو پھر یہ نہیں جان قربان کر دیتی ہے اپنے وعدے اب سننا امام فرمائیں نہیں تیرے ونجن تو پہلے کہیں اور مہم ذمہ داری تیرے لاریا کیا جا عمر سعد نو مخاطب ہو انہوں آکھ کہ حسین تینو بلا رہی ہے جناب قرضہ گیا عمر سعد دے سامنے تینو حسین بلا رہی ہے لیکن مخاطب عمر سعد نے عجیب جملہ اس جوان صحابی نے آکھا ہے مخاطب نہیں بلکہ اور مخاطب ہے عمر سعد دے فوج دا جنرل میں ہاں بڑا میں ہاں تینو میں نو سلام کرنا چاہیے میرے کو میں پوچھنا چاہیے آونا یا نہیں فرمائے نہیں انت البہیمہ تو جانور ہے جانور انسان گال نہیں کرتا میں جانور نال گل کرا تو درندے نال گل کرا میری توہین ہے میں انسان ہاں انسان نال گل کرنی ہے اس نے بڑا غصہ ہوئی ہے تو میں کہوں کہ جانور آپ چھوڑے اس نے پیغام دے کے واپس آیا آدھے یبنا رسول اللہ انہاں دے دلاں تے مہرہ لگ چکی ہیں انہاں تے تالے لگ چکے ہیں تیری کلام دا کوئی اثر نہیں اب مہربانی فرماؤ میں نو اجازت دیو توجہ برادران حسین معاشرے نو زندہ کرانا ہے نورانی معاشرہ بدلانا ہے جڑا معاشرہ بنی امیہ نے جہالت منحرف بدل دیتا اسے معاشرے نو حسین زندہ کرانا ہے پھر کیا ہویا آیا جنگ کی تھی جنگ جدہ ہوئی یہ شہید ہو گیا اب شہادت ہو گئی لیکن جس طرح نبی مکرم ایک صحابی جنگ احد شہید ہویا اگر کسی نو یاد ہے کہ ایک جوان ہے جندنا مصعب بن عمیر کل واقعہ پیش کر چکا جڑا وہ شہید ہویا نبی کے فرمایا کوئی صحابی نہ جاوے میں خود اس کا جنازہ اٹھاؤں رہے میں خود اپنے صحابی نے غسل کفن دفن میں خود کرنے اتھے امام حسین آئینے ہی وہ سنت رسول زندہ کر رہی ہے فوراً باقی صاحب نہ دے نہیں تسی نہیں جانا میں خود اپنے صحابی دا جنازہ بھی اٹھانا ہے اور خود اس جنازے کو دفن بھی کرنا ہے غسل کفن بھی دینا ہے لیکن ہو یا نہیں امام فرمائے میں طاقت ہی کرنے جدہ امام گیا نا اس دا سر اٹھایا اس نے ایک جملہ آکھا آدھے یابنا رسول اللہ آپ وفیتو کا آقا میں اپنا وعدہ نبھائے یا نہ فرزند رسول میں جڑا وعدہ کیتا ہویا میں نبھا چھوڑا ہے نا فرمائے تھا بڑا وعدہ نبھائے لیکن میں حسین بھی ایک تیرے نال گل کرنا چاہنا کیا فرمایا میں حسین وعدہ کر رہا سب تو پہلے جنت تین داخل ہو رہا ہے عجیب ہے ایسے صحابی برادران گزرے کیوں حسین کیا کرنا ہے معاشرے نو نورانی کرنا ہے اس دا اثر نورانی ہے کہ نمونہ پیش کر کے توڑی زحمت تمام اس دا اثر کیا ہویا امام حسین دی شہادت تو بعد حسین زندہ تب بھی اپنے جسم تو لوگوں کی طرف نور منتقل کر رہی ہے جسم دے ذریعے بھی نورانی معاشرہ بنا رہی ہے شہادت تو بعد بھی حسین منحرف گمراہ اور معاشرے نو اپنی شہادت تو بعد سر توڑے لوگ کے لے جاتے پھر بھی لوگوں کی ہدایت کر رہی ہے اللہ
سننا ایک نمونہ عجیب ہے. شہادت تو بعد جڑا امام کی شہادت ہوگی سر جدا ہو گیا, سر لوکے عزت آ گیا, بازار کوفہ سر چلا گیا, کوفہ بازار تو اے سر جا رہی ہے بازار شام. درمیان ایک جگہ ہے جڑے سر اٹھائے ہو یا تھک گئے بھئی انہیں کروں اتھے تھوڑا جا ریسٹ کروں, اتھے تھوڑا جا آرام کروں, غذا بھی کھا لوں. انہیں کیا کیتا فرزند رسول دے سر نو درخت نہ بنا. اب سننا جڑا سر نو درخت نہ لٹکایا انہاں تلنا زمین تے بہ کے کھانا کھانا شروع کیتا. اس سامنے ایک یہودی دور تو اس سر دا مشاہدہ کر رہی ہے. جڑا دور تو سر نو دیکھا ہے کیا ویکھے اس سر تو نور اتنا ابھر رہی ہے جو آسمان نورانی ہو رہی ہے. کیوں؟ حسین خود بھی نور ہے اور معاشرے میں بھی نورانی کرنا ہے. اپنی زندگی بھی نورانی کر رہی ہے لیکن اپنی شہادت تو بعد بھی یہ دوڑا ہے. جڑا آوے ویکھے کہ 10-12 آدمی تھلا غذا کھا رہی ہیں بیٹھن کہ پہرا دے رہی ہیں اس سر مقدس دا, اس نے سمجھے ایک ہے تو بڑی شخصیت, یہ ہے تو کوئی بڑا آدمی جس دے پہرے واسطے یہ بیٹھن, یہ کوئی معمولی آدمی نہیں. ایک تو نور دی جھلک, دوسرا انہاں لوگوں دے پہرے میں متاثر ہوئے, اس کا مطلب یہ کوئی بڑی چیز ہے. قریب آیا انہاں تو پوچھ دے اے کون ہے سر, انہاں دسایا رسول دا بیٹا ہے ہمارے, اس سے جگنا تقدیر بدلی, نور اس دے دل دے اثر کیتا. کیا ہویا جڑا سر نو مخاطب ہوئے تو ایک جملہ آدھے یا راسی من انتا, اے سر دسا سکتی تو کون ہے. معاشرہ اس طرح زندہ ہو دے بھائی جان, نور جنا معاشرے اندر پھیلے تو اس طرح ہوں دے. غیر مسلمان ہے, مسلمان نہیں یہودی ہے, لیکن سر پہلے اگر بدن دے ہاتھ پھر بھی نورانی کر رہا, اگر سر بدن تو جدا ہو گئے تب بھی ماحول نورانی کر رہا. اب سر نو وے کے من انتا تو کون ہے, فرمایا انا بنت فاطمہ, میں فاطمہ دا بیٹا حسین, میں فاطمہ بیٹا حسین. جب گل ہوئی فاطمہ بیٹا حسین نے پوچھے فاطمہ کس کی بیٹی ہے, اس نے انہیں لوگوں سے پوچھے یار یہ فاطمہ کس کی بیٹی ہے, انہیں کہا ساڈا نبی رسول اس کی بیٹی. اس سے جگات ہے یاد یہ نہیں کرو نا, ایک درہم و دینار لے لو, اگر اجازت دو میں سر نال تھوڑا جا اٹھا کے علیحدہ میں سے کچھ گلاں کر گیا, پیسے دے کے سر مقدس اٹھا کے ایک علیحدی جگہ تے لگے, سر نو اپنے زانوں تے رکھا تے ایک گل کریں دے آدھے اے رسول دا بیٹا میں مسلمان نہیں, میں یہودیاں, لیکن تیرے نور نے ایسا کم میرے لگ کر لیے, لیکن تیرے دیکھا دے باوجود میں ہن غیر مسلمان نہیں بنا چاہتا, میں نے کلمہ شہادت دائن بھی پڑھا, اپنے نام کے متعلق بھی دسا اور تیرے نام میں مدد بھی کرے گا. جڑا تیرے دین تے ایسا خرچ ہویا ہے, اس دین نو سمجھی کے ہے, پھر آغاز نماز نہ پڑھیے, روزہ نہ رکھیے, حج نہ دئیے, زکاة نہ کیے. اگر دین نو سمجھ لیے ہوئی کدہیں عبادات تو غافل نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نور ہے زندہ تب بھی لوگوں دے دلوں نو منور کر رہی ہے, لیکن اگر سر بدن تے جدا نہیں تب بھی کیا کر رہی ہے. ایک اور نمونہ 2 منٹ بعد احمد تمام کر میں مسائل شروع کر دوں. ایک غلام ہے جس کا نام ہے جاؤں, نام سنا ہے, یہ نمونے کیوں پیش کر رہی ہیں یار, وہ بھی توڑا ساڑھے جیسے انسان ہیں, انہیں اپنی تقدیر بدل لئیے کہ اگر اسی رہ گئے تو اسی بھی اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں, اپنی تربیت کر سکتے ہیں. جاؤں نے غلام ہے
ایسا غلام شہادت ہوگی، شہید ہو گیا، حسین تو قربان ہو گیا، اپنی جان نچھاور کر دی تھی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشان نہیں. جدہ 11 محرم نو امام اذن الہی مطابق ہے اپنے ورثہ دے لاشاں نو دفن کرن امام سجاد تے ایتھے کچھ بنی اسد دے لوگ ہیں انہاں کے یا ابن رسول اللہ اس سے جگہ تے ایک سانو میت نظر آ رہی ہے، اس دی خوشبو اتنا ہے مینا تو اس دی خوشبو سانو آ رہی ہے. امام فرمائے کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا وہ سامنے میت ہے. امام فرمائے اے عام شخص نہیں، جدہ اے شہید ہو یا نا میرے بابے اس نو گل کی تھی. کیا فرمایا؟ میرے بابے جون ہو کیا بیز وجہو فی الدنیا والآخرہ، جون میں حسین تیرے نال وعدہ کر رہی ہوں دنیا بھی تیرا بدن نورانی ہو سی اور آخرت بھی تیرے بدن تو نور دیا جھلکیا ہو سی. اے جڑا بدن چمک رہی ہے اے میرے جون غلام دا بدن. اے انسان نہ ہے، اے بشر نہ ہے، تو پھر انہیں اپنے تربیت ایسی کیوں نور نور پھر گل کر رہی ہیں. حسین دے نور نے انہوں نے دلانوں کیا کیتا ہے؟ منور کیتا ہے. کیوں؟ حسین آکھا جو میرا نانا جڑا نور لے کے آیا ہے معاشرے نو زندہ کرن چاہ دی اس کیتا، لیکن بنی امیہ نے پھر اس معاشرے نو گمراہ کر چھوڑا. میں حسین تے واجب ہے جس طرح میرے نانے نے معاشرہ زندہ کیتا میں حسین بھی معاشرے نو زندہ کرنا ہے. ایسا معاشرہ حسین بنایا، اس سے معاشرے نو بچان واسطے حسین کا بڑا خرچ ہویا ہے. گلشان حسین اس معاشرے میں خرچ ہویا ہے. ایسا معاشرہ دین خرچ ہو رہی ہے. ایسا معاشرہ جڑا بنی امیہ نے تباہ کر چھڑائی نا، اس سے معاشرے نے حسین فرما دیے میری زینب دی چادر نے زندہ کر. میری زینب دی چادر نے اس معاشرے نے زندہ کرنا ہے. دو ہستیاں دو جنہ خواب دتھے، خواب دیکھن تو بعد رسول دی اکھاں تو آنسو جاری ہے. رسول اتنا گریہ کیتا کہ روایت نڈھال ہو گئے، کمزور ہو گئے. ایسا خواب دو ہستیاں دتھا. ایک ہستی ہے جہاں نام ہے زینب، 4 سال دا سن ہے میری بی بی دا. رات دا خواب دیتا ہے، صبح تڑپ کے اٹھیے نانا میں انوکھا خواب دیتا ہے. کیا میرا بیٹا؟ زینب نو ہون نہ لایا، زانوں تے بٹھایا، پیشانی تے بوسہ دیتا. میرا بیٹا کیڑا خواب دیتے؟ آدھی نانا میں ایک مرتبہ دیتا ہے ایک صحرائے طوفان چلا ہوئی ہے، اندھاری چلی ہوئی ہے، طوفان اتنا بلند ہے جو میری چادر میرے سر تو اٹھ رہی ہے. نانا اس سے چادر نو بچان واسطے میں دونوں ہاتھ سر تے رکھے ہوئے ہیں. نانا میں سجے بھی وے دیا، کھبے بھی وے دیا، کوئی آوے میری چادر بچاوے، میرا طوفان چادر اٹھا. اللہ اکبر. نانا میں سجے بھی وے دیا، کھبے بھی وے دیا، کوئی مت آوے میری چادر بچاوے. میں چادر نو مضبوطی نال پکڑا ہویا ہے کہ طوفان شدید اتنا ہے، طوفان اتنی ہوا تیز ہے کہ میری چادر زمین تو اٹھ کے آتی. رسول پڑھ رہی ہیں. فرمائے پھر کیا ہے میرا بیٹا؟ فرمائے نانا میں دور تو ایک درخت دکھائے نظر آئے، میں دوڑیا اس درخت دی طرف، میں اس درخت کا سہارا لاواں متا میری چادر بچ جاؤ. زینب دوڑی ہے، طوفان چلا ہویا ہے، دوڑی ہے زینب، چادر نو بچا دی ہے، دوڑ دی اس درخت دے قریب آئیے، اس درخت نو اپنا سہارا بنائے. طوفان آدھی نانا اتنا ہے جو ایک درخت بھی ایک مرتبہ جڑا سمیت کٹیج کے زمین تے آبی ہے. نانا پھر میں پریشان ہویا، جنگا سہارا لیے وہ بھی گر گئے. نانا پھر میں حیران و پریشان، چادر میری اتر دی ہے لیکن محفوظ کی تھی ہوئی ہے. نانا اتنے اطراف میں نگاہ کی تھی ہے کہ اور درخت
نظر آیا دوڑیاں اس درخت کی طرف گیا اس کا میں سہارا لیے نانا لیکن طوفان اتنا زیادہ ہے ہوا اتنا زیادہ ہے یہ دوسرا درخت بھی چلا سمیت کٹیج کے زمین تے نانا میری چادر نو بچاؤن واسطے دوڑ رہی ہیں طوفان ہے چل رہی ہے روک نہیں رہا جس کا سہارا لیں دیا وہ بھی جڑا سمیت کٹیج کے آندے اتنے تک میں کہ تیسرا درخت ویکھا ہے دوڑیاں اس کی طرف چادر مضبوطی نال پکڑا ہوئی ہے میں سہارا لئے نانا لیکن اے درخت بھی انہا دو درختان دی طرح کٹیج کے زمین پہ آتی ہے نانا پھر اسی طرح دوڑ دی رہی ہیں چوتھا درخت بھی اسی طرح ایک پنجواں درخت دے میں نزدیک گئی ہیں نانا گریا او بھی ہے کٹیا او بھی ہے لیکن اس دے گرویاں نے چار دے گرویاں نے بڑا فرق ہے نانا جرے پہلے چار درخت زمین تے جھڑے انہاں دیا جڑا کٹیج کے زمین تے ہیں لیکن جڑا پانچواں درخت ہے نا پہلے اس دے پتے اڑ دے رہی ہے پھر اس دیا شاخہ کٹی دیا رہی ہے پھر درمیان میں جو کٹی نہ رہی ہے آخری مرتبہ کٹیج کے زمین تے گئے میں پریشان ہاں وہ بھی جھڑے لیکن یہ پانچواں بھی جھڑے اس نے کٹی جانے اس سے بڑا فرقی وجہ کیا ہے اے نبی نو اپنا خواب دساری ہے اللہ دا نبی بکاء شدیدہ گریہ بلند کر رہی ہے علی زاہت رکھا نبی نے کہا تھے یا رسول اللہ کیا ہو گئے کیوں ایسا گریہ کر رہی ہے فرمایا زینب سن لئی اپنے خواب دی تعبیر ہاں نانا فرمایا پہلا درخت جس کا سہارا لیے او میں نبی ہاں لیکن وہ درخت بھی ایک دن گر گیا ہے او میں دنیا تو گزر والے رہے دوسرا درخت جنہاں سہارا لیے اس درخت کا نام ہے زہرا تیری ماں نو بے دردی نہ لوگا بولے میری شہادت بات ہے اماں دا سہارا لے مرے لیکن تیری ماں بھی زندہ نہیں رہے اللہ اکبر بیٹا تیسرا درخت جنہیں دو گر گل تیسرے بھی طرف دوڑی ہیں وہ تیسرا درخت ہے تیرا بابا علی امت نے مسجد کوفہ دے اندر ضرب مار کے اس درخت کو گرا دے اللہ اکبر بیٹا چوتھا درخت جڑی تے آکھے جو میں انہوں سارا لیے وہ چوتھا درخت کا نام ہے حسان امت نے میرے بیٹے نو زہر دے کے جنازے تے تیر مار کے عاشقوں کے درد نال ہاں آخری جڑا درخت ہے نا نبی نو ہلا دیتا اس درخت نے فرمایا زینب جڑا آخری درخت ہے اے درختی حسین تے حسین دا سہارا لے وڑے انہاں دے گر ونجنے اس درخت فرق ہے ہاں پہلے یکدم گر گئے جڑا پانچواں درخت نے دسا رہی ہے پہلے پتے کٹی جن شاخہ کٹی جن پھر گرے اس دے پتاں دا نام ہی اس دی اولاد پہلے اس دی اولاد ماری وجنی ہے اس دے بھرا مارے وجنے رو رو کے آخر عباس تیرے بعد حسین کلا رہے حجر و قومل اللہ اس دے کڑیل بیٹے مارے وجنے اس دے بھرا مارے جارے اور پھر ایک درخت بے دردی دے عالم میں بھج دے گھوڑے تو زمین اللہ اکبر دوسری ہستی جائے خواب دٹھے مکے چایا حسین مدینہ امت چھڑوا دیتا ہے نا دین کی خاطر مدینہ چھوڑ دیتا ہے حسین آیا مکے جنہ مکے آیا جناب حنفیہ ملن سامنے اطلاع ملی حسین روانہ ہو رہی ہے قریب آیا بھیا حسین تو جانتا ہے قد عرفتا اہل الکوفہ بے ابیکا و اخیق تو حسین جانتا ہے کوفہ لے تیرے بابے نال کے کیتا ہے تیرے بھرا حسن نال کے کیتا ہے انہیں وفا نہیں کرنی نہ جا فرمائے نہیں میں ہونے خواب دیتا ہے اللہ دا نبی میں نوحان اللہ کی آدن حسین ان اللہ قد شاء ان یراکا قتیلا حسین جلدی جا اللہ دا دین تیری شہادت بغیر بچ رہے میں انوکھا خواب ویکھا ہے حسین نے اپنے خواب زینب کو بتایا
فرمایا زینب بھائی میں خواب دیتا ہے، عجیب خواب ہے، کیا میرا بھیا؟ فرمایا میں دیتا ہے خواب کیا ہے، یتقطع اسلان الفلوات، زینب میں خواب دیتا ہے کچھ درندن جڑے میرے گوشت نو کھا رہی ہے، میرے گوشت نو نوچ رہی ہے، میرے گوشت نو کھا رہی ہے۔ رو کے آدھے بھیا حسین تو امام ہے، تو بہتر جان دے، مقصد تیرا بلند ہے۔ روانہ ہویا حسین، سفر کردہ کردہ دونوں کربلا پہنچائے۔ جڑا کربلا قافلہ پہنچائے، حسین دا پہلا گھوڑا جدہ ای وادی کربلا قدم رکھیس تو گھوڑا ایک تو دوسرا قدم نہیں چاہیا، جتھے کربلا پہنچے اتھے رک، جدہ رکے اور روایت لفظ پہلا گھوڑا تبدیل کیتا دوسرا کیتا، ستت افراسن 6 گھوڑے حسین تبدیل کیتا، جو کس سے گھوڑے نے حرکت نہیں کی تھی، زین تو اترے حسین، صحابہ کا رخ کر کے آدھے آئیو آردن میرے بھائیوں دساؤ کیڑی زمین ہے جتھے میرے گھوڑے نی قدم اٹھا رہی ہے، سب نو آدن کو یاد ہے یار ابن رسول اللہ سنو شادی فرات آدن، کسے نے آکھا ہے اس نئی نوا آدن، کسے آکھا ہے آقا اس دا تیسرا نام کربو بلاؤن، اسے نو کربلا آدن، لفظ کربلا ہونا غریب رو کیا دے عباس، میرے نانے نے آکھا حسین تیری مقدل مدینہ نہیں کربلا بنی ہے، عباس گھوڑے لہو خیمے لہو، اے میری مقدل گاہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، عباس میری مقدل آ گئی ہے، عباس خیمے لہو، عباس جوانوں نو اتارو، اور جوانوں اور سننا قیامت دا منظر ہے، حسین آکھے میری مقتل گاہ ہے، اگلا جملہ جنا کس قیامت ہے دے کلیجہ پھٹ جانے، آدھے عباس حاضا قتلا رجالنا، عباس او جگہ ہے جتھا میرے پھرا مارے ون، عباس تے میں غریب ہو وجلے، میرے بازوان دے زور لہے ون، اجرکم اللہ، عباس اے او جگہ ہے جتھے میرے جوان مارے وجلے، دوسرا جملہ عباس حاضی قتلا اطفالنا، عباس اے او جگہ ہے جتھا میرے 6 مہینہ دے عباس جتھا میرے صغیر مارے وجلے، اللہ گوائے ہونے آلا جدہ 6 مہینے دل بچنے نو چاہ کے میدان چ لے آیا، آدھا لوگوں میرے نال دشمنی ہے، 6 مہینے دے بچے نال نہیں ہو سکتی، مہربانی کرو 3 دن ہو گئے جیسی ماں دا دودھ خوش ہو گئے، میرا بچڑا پیاسا انہوں پانی پلاؤ، اللہ گواہ حسین آخری پانی پلاؤ، لیکن امت نے کس طریقے پانی پلائے، تیر ترائے پھلا روانہ کیتا ہے، صوب حامل الاوزون الاوزون، سجے کن دلائے کے کھبے کن عصبہ، آدھے عباس اے او جگہ ہے جتھا میں نے 6 مہینہ دے مار، لیکن اگلا جملہ جوانا اوکھا ہے، آدھے عباس اے او جگہ ہے جتھے جوان مارے ونجنے، جتھا صغیر مارے ونجنے، اگلا جملہ جڑا حسین بیان کیتا ہے، عباس 2 زانوں کے زمین تے ون بیٹھا ہے، آدھے مولا کیڑی گل ہے، رو گیا دے عباس اے او جگہ ہے میری شہادت تو بعد میری زینب قیدی ہو وجنا، اور میری بہن بازار رو گیا جی عباس اکبر، او زینب نو سوار، سارے علامہ اللہ